قل کہیے انہیں بتائیے لو کان معہ آلہۃ، اگر لو کان اگر ہوتے معہ اللہ کے ساتھ آلہۃ معبود اور بھی، الہ کی جمع آلہہ، کما یقولون جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سے مراد جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے اور بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی دیتا ہے لیکن اور بھی دیتے ہیں۔ پوچھتے ہیں اور کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اس سے لے کر دیتے ہیں، اللہ بھی کرنے والا ہے اور بھی بہت ہیں جو کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو بھی اختیارات دیے ہوئے، کسی کو گنج بخش بنا دیا، کسی کو ویسے داتا کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کما یقولون جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ کے نام پر بھی دیتے ہیں اور اوروں کے ان کے نام پر بھی دیتے ہیں، جیسے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی وہ غیر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں ایسے ہی وہ غیر اللہ سے ڈرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بات قرآن کہتا ہے، یحبونہم وہ ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں کحب اللہ جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق۔ اللہ اکبر، ان کو کہیے ذرا یہ بتا دیجئے لو کان معہ آلہۃ، اگر اللہ کے ساتھ اور ایسے الہ ہوتے، کما یقولون جیسا کہ وہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں، اذن اس صورت میں، پھر اذن مانے تب، اس صورت میں لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، البتہ وہ کوشش کرتے، لابتغوا وہ کوشش کرتے، کون؟ وہ الہ، وہ معبود، الی ذی العرش عرش والے کی طرف، سبیلا راستے کی، وہ ادھر جانے کی ضرور کوشش کرتے، وہاں قبضہ کریں عرش پر۔ اللہ کے ساتھ اگر اور ہوتے تو وہ یہ ضرور کوشش کرتے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات ہیں، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے عرش پر، وہ مستوی ہے، تو وہاں پہنچنے کی بھی کوشش کرتے وہ معبود۔ اللہ اکبر، اور اس سے کیا ہوتا؟ لو کان معہ آلہۃ لفسدتا، سورۃ الانبیاء 17واں سپارہ، فساد برپا ہو جاتا، اقتدار کی ہی لڑائی رہتی، نیچے رعایا مخلوق جو ہے وہ تو اس کا تو کوئی پرسان حال ہی نہ ہوتا۔ سورت یہ بنی اسرائیل ہے، وہ انبیاء ہے، یہ سورت المؤمنون کا ایک اور ریفرنس میرے ذہن میں آیا، آیت نمبر 90 سے آگے ہے، متخذ اللہ من ولد، سورت نمبر ہے یہ 23 اور آیت نمبر ہے 90 سے آگے، متخذ اللہ من ولد، نہ تو اللہ نے اولاد بنائی ہے، وما کان معہ من الہ، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اذا لذهب، اگر معبود ہوتا، اذن اس صورت میں، لذهب کل الہ، البتہ جاتا ہر معبود، بما خلق، جو اس نے پیدا کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری مخلوق ہے، وہ کہتا ہے یہ نہیں میری مخلوق ہے، وہ کہتا ہے اس پر میری چلنی چاہیے، وہ معبود کہتا ہے نہیں اس کو میری ماننی چاہیے۔ یہ دیکھیے کتنی تفسیر ہے، آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہے، یہ بہترین تفسیر ہے، اذن لذهب کل الہ بما خلق، لاہور والا پاک پٹن والے سے لڑ رہا ہوتا،
کہ نہیں یہ تو مجھے مانتے ہیں، اور پاک پٹن والا اللہ سے لڑ رہا ہوتا کہ نہیں ان کو معاف کرنا ہے، ان کو دوزخ میں نہیں بھیجنا، چھوڑنا ہے ان کو. وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کی، قبضہ کرنے کی، غالب ہونے کی کوشش کرتے. سبحان اللہ عما یصفون. رب ذوالجلال خود اپنی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں. اللہ بلند ہے اس سے جو یہ لا یعنی باتیں اور حرکتیں کرتے ہیں. شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف ہمیں اپنا محتاج رکھا ہے اور اپنا ہی کہا ہے کہ صرف مجھے راضی کر لو. سورۃ النحل میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، ایک نوکر ہے، اس کے مالک ہیں. سورۃ الزمر میں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، ایک نوکر ہے، اس کے مالک ہیں شرکاء بہت سارے، متشاکسون، ہر کوئی مختلف مزاج کا ہے مالک اس کا. اس سے کوئی پوچھے نا سنا تیری جاب کیسی، کہتا بڑی مشکل میں. کبھی باپ آ کے مجھ پر حکمرانی کرتا ہے، کبھی بیٹا آ جاتا ہے، کبھی اس کا چچا آ جاتا ہے، کبھی اس کا ماموں. میں تو یار پھنس گیا یار، میں تو ریزائن دینے لگا ہوں، کس کو راضی کروں گا میں. شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، اور ایک نوکر ہے جس کا صرف ایک ہی مالک ہے. حل یستویان مثلا، عقل تو کرو، اللہ کے ساتھ اوروں کو ملاتے ہو، کیوں شکر نہیں کرتے کیونکہ وہ صرف اکیلا رب ہے ہمارا. حل یستویان مثلا، یہ برابر ہو سکتی ہے. الحمدللہ، اللہ خود اپنی تعریف بیان کرتا ہے. اور آج کا سبق، لو کان معہ آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا، اذا اس صورت میں، لابتغوا البتہ کوشش کرتے، الی ذی العرش سبیلا، عرش والے کی طرف راستے کی. سبحانہ وتعالی عما یقولون، پاک ہے اور وہ بلند ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں. علوا کبیرہ، پاک اور بلندی بھی، علوا کبیرہ، بہت بڑا بلندی ہے، بہت بڑی بلندی. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبح، اس کی تسبیح کی جاتی ہے. تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے آسمان، ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ ان دونوں پارٹوں کے درمیان ہے. آسمان اور زمین کے درمیان ہی ہے سارا کچھ جو ہے، اور کہیں کائنات نہیں، اور کسی جگہ پر وجود نہیں زندگی. ومن فیہن، جو کچھ ان دونوں میں ہے، جتنے سیارے ہیں سب ان دونوں کے درمیان ہے. اللہ اکبر. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر تسبیح بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ. حتیٰ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے تو وہ جو پکا ہوا کھانا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا اور ہم سنتے تھے. وہ تسبیح بیان ہو رہی ہے اس کھانے میں سے، وہ کھانا تسبیح پڑھ رہا ہے اللہ کی، اور ہم سنتے. پہاڑ ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے پہاڑوں سے کہا تھا یہ ہمارے بندے کے ساتھ مل جاؤ ذرا تم بھی. یا جبالو اوبی، اوبا، اوبو مانے آؤ، رجوع کرو، اواب، اوبی معہ، اس کے ساتھ آؤ.
یہ ہمارا بندہ ہے اشرف المخلوقات داؤد علیہ السلام. یا جبال اوّبی معہ والطیر، اور پرندوں تم بھی ملو اس کے ساتھ، حشرات، جانور، نباتات، جمادات، سب. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی اللہ کی تعریف میں لگا ہوا ہے. اور یہ انسان ہے، اس کو شیطان نے اتنا پاگل بنایا ہے، صبح صبح اٹھ کے کہتا ہے اللہ کے غیر کو پکار رہا ہوتا ہے، کہتا ہے میری کشتی پار لگا دے، میرے نصیب ٹھیک کر دے، مجھے بچا لے، میں ڈوب رہا ہوں. ادرکنی اغثنی، کوئی اللہ کے رسول کو پکار رہا ہے، کوئی حضرت علی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو. اور رب کا قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اور تو کل کہاں چلا گیا تو؟ کیوں راستہ بھول گیا؟ اور کوئی مخلوق راستہ نہیں بھولی اپنے رب کا، وہی بھول گیا ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں ان کا انداز تسبیح جو ہے وہ تمہیں نہیں سمجھ آ سکتا. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، سورۃ النور. ہر کسی کو اللہ نے بتایا ہوا ہے اس کی ڈیوٹی، صلاتہ، اس کی صلات اور اس کی تسبیح کیا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. انہ کان حلیما غفورا، انہ کان، بے شک وہ ہے، حلیما تحمل والا. وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ انسان کتنے بڑی حماقت کر رہا ہے، وہ یہ دیکھ بھی رہا ہے کہ انسان اللہ کو گالی دے رہا ہے. جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنائی، اللہ کہتا ہے ثم یعافیہم، پھر درگزر کرتا ہوں. یہ اس کا تحمل ہے. وَيَرْزُقُهُمْ، پھر ان کو بھوک سے رزق دیتا ہے. غفور الرحیم، یہ بہت بڑی امید دلائی گئی ہے. حلیمن غفورا، اپنی دو صفات بتا کر کہا مایوس نہ ہونا، کوئی بھی اگر حماقت کر بیٹھا ہے آ تو صحیح میری طرف، دیکھ تو صحیح میرا تحمل کہ میں نے تیری حماقت پر تجھے پکڑا نہیں ہے. آن دی اسپاٹ، ریڈ ہینڈڈلی میں نے پکڑا تجھے، یہ میرا تحمل ہے. غفورا، اگر معافیاں مانگے گا میں معاف کر دوں گا.